بہت بہت شکریہ آپ سب کا، بہت بہت شکریہ. پلیز بیٹھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آپ سب کو. بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آ جائیں. It's great to be in Islamabad again. ایک دفعہ پھر ایک ہیکٹک شیڈیول شروع ہوا ہے. جیسے رضوان نے بولا، یہ ہے 6 دن 6 شہر 3 صوبے. بٹ یہ شروع ہوا ایکچولی اگر میں سوچوں یہ 7 دن 7 شہر 3 صوبے ہیں، کیونکہ شروع ہوا کراچی سے. کل تھے ہم پشاور میں، آج اسلام آباد، پھر جائیں گے لاہور، فیصل آباد، ملتان اور پھر حیدرآباد، اور اس کے بعد انشاءاللہ کوئٹہ بھی. دیکھیں یہ کیوں؟ ایک تو جب میں آپ سے ملتا ہوں تو مجھے انرجی ملتی ہے، مجھے نظر آتا ہے کہ اس ادارے کا مقصد کیا ہے، اس ادارے کی جان کیا ہے، اور یہ ادارہ کیا نہیں حاصل کر سکتا اگر ہم اسی طرح ساتھ مل کے آگے چلتے رہیں. آپ لوگوں نے بات کی ابھی ایکسٹریٹ پروموشنز کی. فیلڈ فورس کے نمائندے بھی کراچی میں آئے تھے. کراچی میں نے یہ بولا، شام میں یہ بتایا، لیکن یہ میں ایک بات واپس دہراؤں گا، کیونکہ اگر 2.5 سال مجھے کسی چیز پہ فخر ہوا ہے، وہ یہ جو اس دفعہ فیلڈ ورکرز آئے تھے، وہ جو نیگوسیشن ہوئی، دیکھ رہا میں سب کچھ تھا. شام کو مینجمنٹ ٹیم میں جا کے سارا کچھ ضرور بتاتی تھی، لیکن جس طریقے سے وہ ہوا اس پہ مجھے فخر ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اور دیکھیں یہ ایک لیسن ہے جو ہمارے نوجوان ہمارے ساتھ ہیں، جو ساتھی ہیں، جو سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی لیڈرشپ پوزیشنز پہ آئیں، ایریا مینیجرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ بھی سیکٹر ہیڈز بنیں، انشاءاللہ رضوان کی طرح ریجنل چیف بنے، خالد کی طرح ڈویژنل ہیڈ، اور انشاءاللہ اور بھی آگے بڑھیں اس سے. دیکھیں یہ ایک لیسن ہے، یہ ضرور سیکھیں آپ کہ بیسٹ لیسنز آر لرن فرام ایگزامپلز. اور ذرا آپ اپنی ہسٹری دیکھیں، 5 سال کی ہسٹری دیکھیں جو آپ سب کو یاد رہے گی. 2018-19 کا آپ کو زیادہ معلوم ہے، میں تو یہاں پہ تھا نہیں، سو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل یو دیٹ، وہ سب آپ کو معلوم ہے. جو میں نے دیکھا وہ تھا 2021 جب میں اسٹیٹ لائف میں آیا. اسٹیٹ لائف میں اس وقت کوئی بھی ایسوسیشن ہو، کوئی بھی چھوٹا سا گروپ ہو، ایک تو ہر گروپ میں 3 مختلف گروپ بنے ہوئے تھے، چاہے آفیسز ہوں اس کے 2 یا 3 الگ بنے ہوئے ہیں، اسٹاف میں بھی یہ ہے، ایریا مینیجرز میں بھی، فیلڈ ورکرز میں بھی. سب سے پہلے تو یہ سمجھ آتا ہے بات کریں تو کس سے کریں، بٹ جس سے بھی بات کریں ایک بات آ رہی تھی کہ جی ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں. اور وہ تو ایک بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی فیلڈ ورکر یا اسٹاف کا نمائندہ بولے، آفیسز بھی یہی کہہ رہے ہیں، مینجمنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جی ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں. اور اس وقت جب فیلڈ ورکرز آپ کی جب 3 ٹیئر پہ کام چل رہا تھا، شروع میں سب سے پہلا کام میں نے وہ اٹھایا، آپ کو معلوم ہے مارچ اپریل 2021 میں آیا تھا. آئی تھنک مئی جون سے فیلڈ ورکرز سے نیگوسیشن شروع ہو گئی تھی. دیکھیں وہ نیگوسیشن تھی جو رات کے 12 بجے تک فیلڈ ورکرز کے نمائندے میرے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. وہ 6-8 مہینے سے زیادہ وہ نیگوسیشن چلی. وہ ایسی نیگوسیشن تھی کہ فیلڈ ورکرز ایسوسیشن کے اصغر صاحب، ان کی ٹیم پتہ نہیں کتنی دفعہ میرے دفتر آئے 4 بجے شام کو، یا 2 بجے یا 3 بجے یا 5 بجے، کہ جی اب تو کوئی حل نہیں نکل رہا، بس آپ سے خدا حافظ کرنا چاہ رہے ہیں، ہاتھ ملانا چاہ رہے ہیں. میں ان کو بولتا تھا کہ ٹھیک ہے جی ابھی میں کام کر رہا ہوں، آپ ذرا بیٹھیں چائے پئیں، میں کو 3-4 گھنٹے بعد بلاتا ہوں. پھر وہ آتے تھے، پھر ہماری گفتگو پھر شروع ہوتی تھی رات کے 12-1 بجے تک. اس نیگوسیشن میں، اس کی کیلکولیشن میں، اس کے اسٹرکچرنگ میں، ہر چیز میں 1-on-1 ڈسکشن ہوئی، اور 6 سے 8 مہینے لگے. آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں اس میں کام کتنا ہوا. آپ کو بھی اپنی ایسوسیشن سے فخر ہونا چاہیے. مینجمنٹ ٹیم نے کتنا کام کیا.
پہلی دفعہ اگر آپ کو میں بتاؤں، پہلی دفعہ اسٹیٹ لائف کی ہسٹری میں ہم نے 10 سال کی بیلنس شیٹ پروجیکٹ کر دی ایک ماڈل میں. وہ ادارہ جو صرف کمیشن ملٹیپلائی کرتا ہے اس کو یہ دکھایا کہ جی آپ آگے کا کیسے سوچیں گے، اس کے مطابق ڈسیشن لیں. لیکن وہ ایک مرحلہ تھا، ایک ٹف نیگوسیشن تھی، لیکن لوگ اچھے تھے، نیت اچھی تھی، فوکس تھا کہ جو کام ہو وہ ادارے کے لیے بہتر ہو، کیونکہ ادارے کی بہتری ہے تبھی آپ کی بہتری ہے. بٹ اس کے کانٹراسٹ میں 2 سال بعد اس دفعہ جب فیلڈ ورکرز ایسوسیشن آئی، اس میں بھی کچھ اسٹرکچر، کچھ بینیفٹس کی بات کرنی تھی. مشکل سے 4 سے 5 دن کے لیے کراچی میں تھے. فخر مجھے اس بات کی ہوئی کہ وہ مجھ سے ایک دفعہ نہیں ملے، صرف آخر میں ملے. اس میں فخر کی کیا بات ہے کہ وہی مینجمنٹ جو 3 سے 4 سال پہلے فیلڈ ورکر سے بات نہیں کر رہی تھی، وہی فیلڈ ورکر جو مینجمنٹ سے بات نہیں کر رہے تھے، 2-3 دن میں ساتھ مل کے ان نے اپنے سارے مسائل حل کر دیے. اور دیکھیں، یہ ہوتا ہے ایک پازیٹیو آؤٹ لک، یہ ہوتا ہے ایک پوزیشن لینا مینجمنٹ کا بھی کہ ہاں جی یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم سب ساتھ ہیں، ہم ایک ہیں، ان کی بہتری ہے تو ادارے کی بہتری ہے. اور چاہے کوئی بھی ایسوسیشن ہو، کوئی بھی نمائندگی ہو، ان کو بھی سمجھنا کہ جی اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا کوآپریشن کر سکتی ہے. اس سے زیادہ ہوگا تو کوآپریشن کا نقصان ہوگا، کوآپریشن کا نقصان تو ہم سب کا نقصان. دیکھیں یہ جو میچورٹی ہے یہ لیڈرشپ کا مثال ہے. اینڈ آئی گیو اے لاٹ آف کریڈٹ ٹو آور ڈویژنل ہیڈ خالد شاہد صاحب who led this positively. امجد FNA کے اور بھی کچھ لوگ اس کمیٹی میں تھے who did this very positively. And of course the Field Workers Association itself. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ ہر طرف سے. اور یہ ایگزامپل انشاءاللہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایگزامپل آپ لوگوں کو آگے لے جانا ہے کہ حل تبھی نکلے گا جب ہم ایک دوسرے کی بات سنیں گے، سمجھیں گے اور پھر اگری کریں گے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. اور دیکھیں اب ماشاءاللہ ایسا ماحول بنا ہے. مجھے معلوم ہے آئی تھنک 2 سال پہلے جب پنڈی میں ہی فنکشن ہوتے تھے تو کیسے دراز ہوتے تھے. اب ماشاءاللہ ہم سب ساتھ بیٹھے ہیں، خوشی کا ماحول ہے، فوکسڈ ماحول ہے. اینڈ اس سارے محنت آپ سب کی، ہماری، ہم سب کی محنت، اس کو اب ریزلٹس میں کنورٹ کرنا ہے. جیت ہماری تبھی ہے کہ جب یہ ریزلٹس ہمارے سامنے آئے. ماشاءاللہ ہم نے پچھلے 2 سال میں بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں ساتھ مل کے. آپ نے جو ویڈیو دکھائی اسٹیٹ لائف کی، دیکھیں 2 سال پہلے نہ کوئی بینک، نہ کوئی ادارہ اسٹیٹ لائف سے بات کرنا چاہتا تھا. اور یہ سچ بات ہے کہ جی سرکاری ادارہ ہے، کیا کام کرے گا، کیا سروس دے گا. اور اب صرف مارکیٹنگ فورس نہیں، باقی سب آفیسز، سٹاف، مینجمنٹ، سب نے مل کے جتنی محنت کی ہے اس کا حل یہ ہے کہ بالکل صحیح بات کی رضوان نے کہ اب بینکس، بڑی کارپوریشنز، چھوٹی کارپوریشنز، ڈیجیٹل کارپوریشنز ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ جی ہم سے MOU کریں، ہم سے ایگریمنٹ کریں کہ ہمیں اسٹیٹ لائف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از اے گریٹ اچیومنٹ ٹرن اراؤنڈ فار اسٹیٹ لائف. یہ جو بڑے بینکس ہیں، جون سے بھی ہیں، فیصل بینک ہو، NBP ہو، بڑی سلیکٹیو اسٹریٹجی ہوتی ہے ان کی. یہ ہر کسی سے جا کے تھوڑی سائن کرتے ہیں. تو ان کو ہمارے پاس آنا، اپروچ کرنا اور ہمارے پیچھے پڑنے کے لیے جی اسٹیٹ لائف ہم سے سائن کرے، اس میں ان کے بینکس کا فائدہ ہے. دس از اے میسو چینج اراؤنڈ اینڈ یو شوڈ آل بی ویری ویری پراؤڈ آف اٹ. یہ ایک برانڈ ہے اسٹیٹ لائف. آج اس کی مثال دی جا رہی ہے ٹی وی نیوز پیپرز پہ، ٹی وی نیوز چینلز میں. میں نے خود دیکھا ہے. میں چاہوں گا کہ وہ کلپنگز آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر ہوں کہ بڑے اکانومسٹ جو آتے ہیں، الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ اسٹیٹ لائف کی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں بھی، آج کل کے پاکستان میں بھی جتنی بھی مشکلات ہیں، ایک SOE، ایک سرکاری ادارہ
ترقی کے راستے پہ ہے بیکاز آف پروفیشنل مینجمنٹ. اور کل آئی تھنک پرسوں فرید صاحب ہیں AKD ایسٹ مینجمنٹ کے, انہوں نے مجھے کلپس بھیجی, یہ دیکھیں میرا انٹرویو ہو رہا تھا کسی نیوز چینل میں اسٹیٹ لائف کی تعریف کر رہا ہوں. دیکھیں یہ کبھی نہیں ہوا کہ سرکاری ادارے کی پرائیویٹ لوگ آ کے تعریفیں کر رہے ہیں. ہمیشہ پاکستان میں الٹا ہوتا ہے. بٹ دس از ٹرو, اور انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ یہ ساری ویڈیوز اور کلپس آپ کے ساتھ بھی شیئر ہوں. Now we focus on کہ ہمیں اس سال کیا کرنا ہے. محنت ہم نے بہت کی ہے. آپ نے کہا آپ کی آخری اننگز ہے, تو دیکھیں آخری اننگز ہے, رزلٹ بھی آپ کے بالکل سامنے ہے. آپ کا جو ٹارگٹ ہے آپ کے سامنے ہے. آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہاں 1 بلین. اچھا جی 1 بلین, ویری گڈ. بٹ جو ہمارے کشمیر کے بھائی اور بہن ہیں یہاں پہ, آپ لوگوں کا ٹارگٹ کیا ہے؟ گڈ آنسر. کس نے کہا یہ؟ آپ نے کہا. دیکھیں دیٹ از دا ریئل تھنگ. ہمارے جزات جموں کشمیر کے بھائی اور بہن یہاں پہ ہیں, آپ کا فوکس ہے. آپ نے یہ حلف اٹھایا تھا, یاد ہے زونل ہیڈ میٹنگ کے اوپر؟ بھولا نہیں ہوں میں. ہاں میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں. سو دیکھیں کشمیر کے سارے لوگ کھڑے ہوئے, ایوری سنگل ون. دیکھیں آپ کے زونل ہیڈ میٹنگ کھڑے رہیں ابھی. جلیل صاحب آپ کی میٹنگ تھی زونل ہیڈز کی, آپ کو اور بھی ہمارے ساتھی وہاں پہ ہوں گے. ان نے بولا کہ جی کشمیر کو ریجن بنائے. ٹھیک ہے نا جی. نور صاحب بھی تھے, انہوں نے بھی کہا کہ جی بالکل صحیح بات کی جا رہی ہے, ریجن بنائے. دیکھیں اس وقت 2 یا 3 چیزیں پہ ہم نے فوکس کیا تھا, شیخ پورہ, فیصل آباد, کشمیر, وہ سب آ جائے گا. ٹھیک نا جی, وہ ریجن بنو گے تو آئے گا. ٹھیک نا جی. سو دا فوکس از, دیکھیں لاہور میں میٹنگ تھی, آپ سے یہ وعدہ ہوا تھا جون میں. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا فیصل آباد اور شیخ پورہ کو ٹارگٹس دیے تھے کہ یہ ٹارگٹس کرو, تمہاری زونز بنیں گی. اور آپ کو معلوم ہے کل اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے, شیخ پورہ اور فیصل آباد زونز کی. اس وقت بھی آپ کو ٹارگٹ دیا تھا کہ کشمیر کی جو ریجن بنے گا, اس کی جو زونز ہیں, ان سب کو مل کے کم از کم 3 ارب کرنا ہے. یہ آپ کا ٹارگٹ ہے. جی اب آپ نے 3 ارب کہا ہے. 3 بلین. دیکھیں بات بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. آپ نے کہا آپ کی آخری اننگ ہے, جیسے آخری اننگ ہوتی ہے اور ٹارگٹ سامنے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, اور کچھ نہیں دیکھنا. جو آپ کو رنز بنانے ہیں آپ کے سامنے ہیں, آپ کی ہاتھ میں. آپ رنز کمپلیٹ کریں. آپ نے بھی کھڑے ہو کے 3 ارب کا حلف دیا ہے. ٹھیک نا جی, پیچھے نہیں ہٹنا. 3 بلین ہوگا. 3 بلین آپ نے بولا ہے, اس کے پیچھے نہیں ہٹنا. ٹھیک ہے نا جی. انشاءاللہ راول کوٹ, میرپور سب کو ملا کے ریجن بنے گا انشاءاللہ. سر مجھے بتائیں کشمیر کی ٹیم 3 ارب کریں گے انشاءاللہ؟ سر 3 ارب کرو گے انشاءاللہ. آپ لوگ اپنا پرومس پورا کریں, اور میں اپنا وعدہ, آپ 3 ارب مجھے لا کے دیں, اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ریجن انشاءاللہ ضرور بنے گا 2024 میں. پلیز بیٹھیں. دیکھیں جی, with all of this, اس میں اچھی بات ہے کہ we're excited کہ ہم ایک خوشحال ماحول میں بڑے ٹارگٹس رکھنے ہیں, اچھے ٹارگٹس رکھنے ہیں. جتنا بھی کام ہوا ہے
فیلڈ ورکرز کے لیے, ایریا مینیجرز کے لیے, مارکیٹنگ فورس کے لیے, اکراس اسٹیٹ لائف, اس کا بھی ایک مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ ٹو امپاور یو, کہ آپ کو بااختیار بنایا جائے, کہ جو آپ کا پاور ہے, جو آپ کی اسٹرینتھ ہے, وہ آپ کے ہاتھ میں ہے, تاکہ جو آپ کے ٹارگٹس ہیں وہ آپ خود اچیو کریں. کوئی اور بہانہ نہیں, کوئی اور ایکسکیوز نہیں. اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ دیکھیں, کافی لوگ ہیں جو ریٹائر ہو رہے ہیں, اس سال ریٹائر ہو رہے ہیں یا اگلے سال ہوں گے. کافی ہمارے سیلز کے نمائندے بھی ہیں, بزرگ ہیں, کافی ان کی لمبی کافی عرصے سے کام پہ لگے ہوئے ہیں. کچھ ہمارے نوجوان بھی ہمارے ساتھ ہیں. اگر وہ نوجوان لوگ ان سے پوچھیں کہ اینڈ میں کیا چیز ہوتی ہے جو ضروری ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے لیگیسی. بات صحیح ہے؟ لیگیسی. ابھی آپ جلیل صاحب بھی کیوں کوشش کر رہے ہیں ریجن بنانے کو, کہ ریجن بنائیں گے then he will be known as father of the region, correct؟ اور یہ بات ہوتی ہے لیگیسی کی. اور انگریزی میں ایک بات کی جاتی ہے, بیٹھیں جی, انگریزی میں ایک بات کی جاتی ہے, your impact is your legacy, کہ جو آپ کے کام کا اثر ہے وہی آپ کی لیگیسی ہے. میرے خیال سے لیگیسی کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے میراث, صحیح؟ تو آپ کے کام کا جو اثر ہے وہی میراث ہے. And now you have everything in your hands. ہمارا کام ہے, میرا کام ہے as management to empower you, to give you the tools, to give you the best advantage. کہ آپ کے راستے میں کوئی ہرڈل نہ ہو. آپ بتائیں, اب آپ کے کام میں کوئی ہرڈل ہے؟ زور سے بتائیں, ہے کوئی ہرڈل؟ چاہے وہ فیلڈ ورکرز ہوں یا ایریا مینیجرز, کوئی ہرڈل ہے آپ کے راستے میں؟ There you go. سب آپ کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے. کیا آپ اچیو کرتے ہیں وہ صرف آپ کے ہاتھ میں ہے. جو مجھے کام کرنا تھا 2-2.5 سال میں کر کے آپ کو دے دیا ہے. And now you have to make that impact. And یہ جو امپیکٹ ہے, it is very, very, very important. ابھی ہم نے بات کی پریمیمز کی, بیمے کی, ٹارگٹس کی, کوٹاز کی, پروموشنز کی. انشاءاللہ ضرور we will achieve all that. نور صاحب 1 ارب کر رہے ہیں گلگت, آپ اس کے پیچھے نہیں رہنا ہے آپ کو. 1 ارب سے زیادہ, ٹھیک نا جی؟ اسی کی طرح انشاءاللہ منیر صاحب صحت ان کو عطا فرمائے. ہوپفلی he'll be healthy, he'll get well soon. وہ واپس اپنی سیٹ پہ ہوں گے for this closing. بٹ آپ کو بھی پھر پنڈی کے پیچھے نہیں رہنا ہے, ٹھیک نا جی؟ 3 ارب سے زیادہ آپ کو ڈیلیور کرنا ہے. اور آپ کیا فوکس کر رہے ہو؟ ہاں, کیا فوکس کر رہے ہیں؟ گجرات آپ کے ساتھ, ان کے ساتھ مل کے. ایکسلنٹ. اور کشمیر کا تو ٹارگٹ آپ کے ہاتھ میں ہے, ریجن بنانا ہے کم رین اور سنو. دیکھیں, یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں, اس پہ ہمیں خوشی ہوگی. بٹ دی امپیکٹ کی جو میں بات کر رہا ہوں, میراث کی جو میں بات کر رہا ہوں, یہ اس سے آگے بڑھ کے ہے. اور یہ امپیکٹ ہم سب کا ہے, ہم سب کو مل کے یہ حاصل کرنا ہے. وہ امپیکٹ کیا ہے؟ دیکھیں, پلیز انڈرسٹینڈ, اسٹیٹ لائف جب 50 سال پہلے وجود میں آیا تھا, اس کا پرپس کیا تھا؟ اسٹیٹ لائف آپ سب کو معلوم ہے 1972 میں بنا انڈر لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈر, سب کو معلوم ہے. اس میں ایک چیپٹر ہے, چیپٹر 4 میرے خیال سے, اس کا پہلا پیراگراف ہے, وہ بات کرتا ہے اسٹیٹ لائف کے فنکشنز کے بارے میں. پہلا پیراگراف جو بات کرتا ہے اسٹیٹ لائف کے پرپس کے بارے میں, وہ کیا کہتا ہے؟ ٹو ورک ٹوورڈز دا بیسٹ ایڈوانٹیج آف دا کمیونٹی. یعنی کہ 50 سال پہلے جب اسٹیٹ لائف کو بنایا گیا تھا, اس کا پرپس کیا تھا؟ کہ جو ہمارا معاشرہ ہے,
ہر پاکستانی کے مفاد اور فائدے کے لیے کام کرنا ہے، ہر پاکستانی کے لیے۔ ابھی ہم اس سے بہت دور ہیں، اس پرپس سے، اس ٹارگٹ سے ہم بہت دور ہیں، لیکن واقعی میں یہ بات بھی درست ہے کہ انشورنس ایک اہم پلر ہے کسی بھی ملک کے لیے، اگر اس کی اکانومی اور اس کی ترقی مضبوط ہونی ہے۔ اور اس کی ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں۔ اس کی ایگزامپلز کیا ہیں؟ آپ کو معلوم ہے، پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں پینیٹریشن ریٹ کی۔ پاکستان میں انشورنس پینیٹریشن، لائف انشورنس پینیٹریشن ریٹ 0.5% ہے۔ پینیٹریشن ریٹ کیا ہوتا ہے سب کو معلوم ہوگا، لیکن دہرا دیتا ہوں۔ انشورنس پریمیم اوور گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ آپ سب کو معلوم ہے کہ جی کتنی ارننگز ہوئی ہیں اکانومی میں ایک سال میں، پیما آپ سب کو معلوم ہے۔ ان دونوں کا اگر آپ ریشو نکالیں، اس کو کہتے ہیں پینیٹریشن ریٹ۔ پاکستان کا ریشو ہے 0.5%، دنیا کی ایوریج ہے 4-4.5%۔ یعنی کہ اگر ہم 9 گنا بھی گرو کریں، 900%، ہم ابھی بات کر رہے ہیں 50% گروتھ کی، 100% گروتھ کی، اگر ہم 900% گرو کریں تب جا کے دنیا کی ایوریج پہ پہنچیں گے۔ اتنے پیچھے ہیں ہم۔ اور یہ ضروری کیوں ہے کہ ہم اس کو بڑھائیں؟ آپ تھوڑے سے ممالک کے ایگزامپلز لے لیں۔ انڈونیشیا، ملیشیا، دونوں مسلمان ملک ہیں۔ چائنا، ہمارا آئرن برادر تھرو رین اور سنو۔ انڈیا، آور نیبر۔ ان سب کی پینیٹریشن ریٹ از ابو 3.5-4.5%۔ میں وہ ویسٹرن ملکس، یورپ، امریکہ یا کوریا، جاپان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں پہ 10-12% پہ، ٹھیک ہے نا جی۔ میں ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں۔ ان ملکوں کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ انڈونیشیا، ملیشیا، انڈیا، چائنا، چاروں ملک کی اگر آپ اٹھا کے ہسٹری دیکھیں، پچھلے 20 سال میں نے ترقی کی ہے۔ صحیح بات ہے نہیں؟ 1990s میں ان ملکوں کو دیکھیں، اگر آپ 1980 میں جاتے ہیں پاکستان کے آگے تھا۔ ہر اکنامک میجر میں پاکستان انڈیا سے آگے تھا نہیں تھا؟ تھا نا جی۔ 1990s میں بھی دیکھیں کافی ان ملکوں سے پاکستان آگے تھا۔ تو یہ ملک کمزور تو نہیں کہوں گا، بٹ دے ور ناٹ اکنامکلی ڈیولپڈ کنٹریز۔ 1996 میں ساؤتھ ایشین کرائسس جو آئیں، فائنینشیل کرائسس آئی تھیں، شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو۔ They suffered immensely, all of these countries. لیکن وہاں سے آپ 2000 سے 20 سال دیکھیں گے، آج ہم 2023 میں ہیں۔ چائنا سب سے بڑی اکانومی بننے بیٹھی ہے۔ انڈیا کا آپ سب کو معلوم ہے، چاند پہ اسپیس شپ پہنچا دی انہیں، اچھی بات ہے، سیکھنا چاہیے ہمیں۔ انڈونیشیا از گوئنگ ٹو بی، کہتے ہیں کہ جی بائی 2028 will be the 4th or the 5th largest economy in the world، کہ آپ کی جرمنی، جاپان ان سب سے آگے نکل جائے گی، انڈونیشیا جیسا ملک۔ ملیشیا، ٹوین ٹاورز وہاں پہ کھڑے ہوئے۔ اگر آپ ایک اور چیز دیکھیں، یہ سارے ملک 1990s میں ان کی بھی انشورنس پینیٹریشن ریٹ 0.5 یا 1% سے کم تھی۔ آج ان سارے ملک کی انشورنس پینیٹریشن ریٹ 3.5-4-5% پہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر آپ کو اپنے معاشرے کو واقعی میں مضبوط بنانا ہے، اگر آپ کو جو آپ کی اکانومی ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، تو اس کے لیے انشورنس انڈسٹری کا بہت اہم رول ہے۔ اور یہی ویژن تھا 50 سال پہلے، جس کی وجہ سے اسٹیٹ لائف بنایا گیا۔ ہمارا پرپس کوٹاز، پروموشنز، تھوڑا 19-20 اوپر نیچے اندر دیکھ کے نہیں ہے، ہمارا پرپس ہے پورے ملک کو سرو کرنا۔ اور دیکھیں یہ بات
अब आप सोचें कि how does this connect? It's very important for you all to understand. हम पिंडी में हैं, हम इस्लामाबाद के करीब हैं. आपने कहा शहीदों का मुल्क है, इस्लामाबाद शहीदों का शहर है, इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है. देखिए, how does it all come together? आप सोचें आपका काम क्या है. आप जब बीमा बेचते हैं, आप प्रीमियम थोड़ी बेच रहे हैं, आप एक सिर्फ सेविंग्स प्रोडक्ट थोड़ी बेच रहे हैं. अगर किसी को सिर्फ पैसे जमा करने हैं, वो तो बैंक में भी डाल सकता है. 20-23% उसको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आजकल. म्यूचुअल फंड्स में डाल दे. स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत ऊपर गई है, वहां पे डाल दे. इंश्योरेंस का मकसद क्या है? इंश्योरेंस का मकसद है प्रोटेक्शन. देखिए, आप जो काम कर रहे हैं इसमें पूरा माशरा मजबूत होता है. कैसे कि जब आप जाते हैं एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचते हैं, इंश्योरेंस करता है क्या है कि जब किसी के खुदा ना खास्ता मुश्किल वक्त आता है, उस वक्त स्टेट लाइफ उसके साथ खड़ी हुई होती है. इसकी कहानियां, इसकी मिसाल आप सबको ज्यादा मालूम है. फील्ड पे आप ज्यादा कनेक्टेड हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई औरत बेवा हो जाती है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ सिर्फ एक फर्द पैसे कमा रहा होता है, उसके वालिदैन भी उसके साथ होते हैं, बीवी, बच्चे, बच्चों की तालीम, वालिदैन की सेहत, सब के अखराजात वो उठा रहा होता है. खुदा ना खास्ता उस एक शख्स को कुछ हो जाए, वालिदैन की सेहत के लिए पैसे नहीं, ना ही बच्चों की तालीम के लिए. वही ख़ानदान जो एक अच्छी रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी गुजार रहा होगा, एक हादसे की वजह से गुर्बत की लकीर के नीचे आ जाता है. बच्चों का जो फ्यूचर है, तालीम है, वो उधर ही रुक जाती है. लेकिन अगर सही प्रोटेक्शन पॉलिसी हो तो एक सहारा मिलता है उस खानदान को. बच्चों की तालीम कंटिन्यू हो सकती है. अगर किसी को सेहत के अखराजात पूरे करने हैं, उसके लिए भी पैसे होते हैं. लेकिन ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप जैसे बोलते हैं कतरा कतरा से बनता है समंदर. अगर आप समझें कि एवरीबॉडी हैज़ दिस, फिर आपने बीमा नहीं बेचा है, आपने ख़ानदानों को मुस्तकबिल मजबूत किया है. आपने बच्चों का मुस्तकबिल मजबूत किया है. आपने लोगों के बुढ़ापे का सहारा बने हैं आप. जब हम ये काम करते हैं और हम वाकई 0.5% से 4% तक पहुंचे, 4.5% तक पहुंचे, तो फिर मुल्क की पूरी तकदीर बदलती है. और ये चीज हमें नजर आ रही है सारे मुमालिक में. सो देखें, अब मैं आपसे ये विजन शेयर कर रहा हूं. ये मैं विजन क्यों शेयर कर रहा हूं कि ये हमारे अगले 2 साल का विजन है. पिछले चंद दिनों में हमने पहली दफा स्टेट लाइफ की हिस्ट्री में बोर्ड और मैनेजमेंट 2 दिन एक कमरे में बंद होकर बैठी हुई थी कि पिछले अगले 3 साल का क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या विजन है. उसके पहले 2-3 हफ्ते पूरे आपके डिविजनल हेड्स, ऑफिसर्स, मैनेजर्स, सब को लाइन लगी हुई थी मेरे दफ्तर में. उनको समझा रहा था कि भी हमें करना क्या है. उनको मैंने एक चीज दिखाई जो किसी ने पहले नहीं देखी थी. वो थी कि जब मैं 2 साल पहले आया था, मैंने उनका कागज निकाल के दिया कि मैंने जब 1 महीना 1.5 महीने यहाँ पे गुजार लिया था, पूरे आप सबसे मुलाकात हो गई थी, CBA हो या ऑफिसर्स हो या स्टाफ हो, मार्केटिंग फोर्स हो, एरिया मैनेजर्स हो या फील्ड वर्कर्स हो, तो सबको मिल के देख के मैनेजमेंट से मिल के फिर मैंने अपनी डेस्क पे अपने दफ्तर में 2 से 3 साल की एक स्ट्रैटेजी बनाई थी स्टेट लाइफ के लिए, जो 4 पिलर्स पे है. मैंने उनको ये वो दिखाई इस दफ़ा पहली दफ़ा. तो मैं बोला अब आपको समझ आया आप लोग क्या काम कर रहे थे पिछले 2 साल से और कितना हमने अचीव कर लिया है. उसमें सबसे पहली चीज़ थी मार्केट डेवलपमेंट, रिवाइटलाइजिंग द फील्ड फोर्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स. जो ये MOUs होते हैं, दीज आर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसके रिजल्ट्स आपको अगले 5-10 साल तक आते रहेंगे.
پروڈکٹ انوویشن ہم سب کو معلوم ہے 25 نئے پروڈکٹس پچھلے 2 سال میں ہم نے لانچ کیے ہیں. ہیلتھ، تکفل، انڈامنٹ، سیونگز. اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ اگلے 1 سال میں 26 اور پروڈکٹس امپروو کروانے جا رہے ہیں آپ کے لیے. And now our vision is, of course, internally, ہمارا مشن ہے operational and customer engagement, efficiency and improvement, digitalization, IT enhancements, جس کی سہولت آپ کے پاس ہوگی, آپ کے پالیسی ہولڈرز کے پاس ہوگی. وہ ہمارا انٹرنل فوکس ہے. ایکسٹرنل فوکس کیا ہے؟ ٹو فاسٹر دی انٹائر اکانومی. کہ اگر ہم واقعی میں ہمارا پینیٹریشن ریٹ 0.5% سے 2.5% پہ بھی پہنچا دیں, 5 گنا گروتھ, یہ ملک بدل جائے گا. لوگوں کی جو محنت ہے اس کے پھل ان کو ہاتھ میں ملیں گے, ان کو ایک ایشورٹی ہوگی. ایک شخص جو پوری زندگی محنت کرتا ہے, ریٹائرمنٹ کی طرف جاتا ہے, تو اس کو ایک ایشورٹی ملے گی کہ ہاں جی جب میں ریٹائر ہوں گا میرے پاس اتنا پیسہ ضرور ہوگا کہ میں اپنا گھر ضرور بنا سکتا ہوں. بہت اہم چیز ہے, کیونکہ ہم لوگ ریٹائرمنٹ کے لیے پیسے بچاتے نہیں ہیں. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا بس فوکس ہوتا ہے جی پیسہ کمانا, اور پھر خرچات آتے ہیں. ایک دم سے ایک ریٹائر ہوتے ہیں, تنخواہ آنا بند ہوتی ہے, اگر پینشن ملی وہ بہت کم ہوتی ہے, اور وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم بڑھاپے کا بھی سہارا بنیں ہمارے پاکستانیوں کے لیے. سو آل آف دس when it comes together, اور اب لمبی بات ہوئی ہے بٹ آئی پرپسفلی شیئرڈ آل آف دس ود یو کہ آپ لوگ بھی سمجھیں. چاہے آفیسز ہوں, مینجمنٹ ہو یا آفیسز ہوں, اسٹاف ہو, ایریا مینیجرز ہوں, فیلڈ ورکرز ہوں, جو اسٹیٹ لائف کا مشن ہے, جو اسٹیٹ لائف کا پرپس ہے, اور جو میرا ویژن ہے ہم سب کے لیے, یہ تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم ایک ساتھ مل کے کام کریں. اور جب ہم ایک ساتھ مل کے کام کریں گے تو جو امپیکٹ ہوگا ہمارا, جو لیگیسی چھوڑیں گے ہم, جو ہمارے کام کا مراس ہوگا, وہ پورے پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے. So we have to start thinking beyond, we have to start thinking, unity کا مطلب کیا کہ we have to start thinking beyond کہ جی میں کون ہوں, کہ جی میں ایریا مینیجر ہوں یا میں سیلز مینیجر ہوں. تو سب سے زیادہ ہم نے بات کر لی کہ جی میں سیلز مینیجر ہوں, سیلز مینیجر کے لیے کیا ہوتا ہے, یا ہم بولیں کہ جی میں اسٹاف ہوں یا میں آفیسر ہوں, کہ جی آفیسرز کے لیے میں بات کرتا ہوں. آپ نہ ہی سیلز مینیجر ہیں, نہ ہی سیلز ریپرزینٹیو, نہ ہی سینئر سیلز مینیجر. آپ ایریا مینیجر بھی نہیں ہیں, نہ ہی آپ اسٹاف کے نمائندے ہیں, نہ ہی آپ افسران ہیں. آپ اسٹیٹ لائف ہیں اور اس پہ فخر کریں گے. آپ سب اسٹیٹ لائف ہیں. اب ایک برانڈ بنا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں 2-2.5 سال پہلے جب میں آیا تھا مجھے تو حیرانگی ہوئی تھی کہ بڑے سینئر افسر جب ان سے باہر کہیں پوچھا تھا جی آپ کہاں کام کرتے ہیں, وہ یہ نہیں بولتے تھے کہ جی میں اسٹیٹ لائف میں کام کرتا ہوں, بولتے تھے میں منسٹری آف کامرس میں کام کرتا ہوں. صحیح بات ہے نا. میں پریشان تھا یہ کیسے ہے کہ جی بڑے بڑے افسر جو اسٹیٹ لائف کے اندر 20-25 سال سے کام کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں بولتے تھے کہ جی میں اسٹیٹ لائف میں ڈپٹی مینیجر ہوں یا ڈی جی ایم ہوں یا میں اسٹیٹ لائف کا ایریا مینیجر ہوں. نہیں جی میں تو منسٹری آف کامرس کا 17 گریڈ آفیسر ہوں یا 18 یا 20 گریڈ آفیسر ہوں. کسی نے مجھ سے آ کے بولا کہ جی میں تو 18 گریڈ, میں کہا آپ نے سی ایس ایس پاس کیا ہے؟ نہیں. تو چھوڑیں, وہ آپ نہیں ہیں. آپ اسٹیٹ لائف ہیں, اس میں آپ فخر محسوس کریں. اب ہمارا ایک برانڈ ہے, جیسے رضوان نے کہا بچے بھی آ کے بول رہے ہیں, اب تو فون آتے ہیں کہ جی ہم سے بھی بات کریں. سو ناؤ یو فیل پراؤڈ آف اٹ. کوئی آپ سے آ کے بات کرے, کوئی
اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے. طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں. اب ہم اپنے خود کے نمائندے ہیں. اسٹیٹ لائف ہماری پہچان ہے اور ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ پورے پاکستان کی تقدیر بدلے گا. Now one last thing. رضوان بہت محنت کرتا ہے. 10 ارب کا اس نے ٹارگٹ دیا ہے. اب میں اپنے فیلڈ ورکرز ایریا مینیجر یہاں بیٹھے ہوئے ان سے پوچھتا ہوں آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ لوگ 10 ارب کریں گے؟ Are you focused? Are you committed? Will you achieve it? چلیں. Thank you very much with all of that. I know کھانے کا وقت ہے so I will not take any more of your time. انشاءاللہ دسمبر میں واپس میں آپ کے ساتھ ضرور ہوں گا اینڈ انشاءاللہ 2024 میں آپ کی کامیابی ہم سب ساتھ مل کے سیلیبریٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ.